قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل عام طور پر علوم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لوگوں میں کچھ ایسی باتیں بطور دین اور عقیدہ رائج ہو گئی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کوئی بھی واسطہ نہیں۔ ان قصہ اور کہانیوں کے فروغ میں زیادہ تر حصہ غیر مستند تحریر مواد کا ہے۔ ایسے ہی بے بنیاد مگر مشہور تہمات میں سے ایک ہے کہ ماہ سفر نزول آفات کا مہینہ ہے، اور اس میں خطرناک قباحت یہ ہے، بیان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری طرف سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری لگنے اور حامہ کی نحوست اور ایک خاص ستارہ کے طلوع و غروب ہونے کے اثرات پر اور سفر کی نحوست پر اعتقاد رکھنا باطل ہے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف یہ بات واضح کر دی ہے کہ سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے، لا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی بنا پر یہ یقین رکھنا غلط ہے، لہٰذا اس طرح کی سپرسٹیشس تھنکنگ سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے بات کی جائے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِن سِیئَةٍ فَمِن نَفْسِک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ہی ذات کے سبب۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو مصیبت بھی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں نازل ہونے والی آفات اور بلائیں انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی توہمات لگانا، سفر کے مہینے کو نحوست قرار دینا، یہ انتہائی غلط قدم ہے، اور اس کی سزا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف سے وہ بات بیان کی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس طرح کی سپرسٹیشس تھنکنگ سے باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ آج کل کالے چنوں کا جو عمل ہے، کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں صدقہ کرے کالے چنوں کا تو یہ ہو جائے گا، سارا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ بھئی کالے چنے آپ چاہے سفر کے مہینے میں صدقہ کریں یا اس کے بعد کریں یا اس سے پہلے کریں، اس کا ثواب ہے۔ اس نیت سے اگر آپ کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہی ایسا ہوگا تو یہ ثواب کی بجائے گناہ میں آ سکتا ہے کہ آپ اپنی نیت میں سفر کے مہینے کو ذہن میں رکھ کر تو خاص طور پر کالے چنے جو ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں۔ ایسا مت کیجئے خدا را، ویسے آپ صدقہ کریں، کالے چنے کا اچھا ہے، آپ جب بھی کریں اچھا ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں مت رکھیں کہ سفر کے مہینے میں کریں گے تو ہی ہم آفات سے بچ سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔